پیارے دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی ہندی لوک کتھا لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ اس لوک کتھا کا نام ہے درخت کی رانی۔ پرانے زمانے میں کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کی شادی کو 20 سال ہو گئے تھے، پر وہ اولاد کی دولت سے محروم تھا۔ بھگوان کی کرپا سے بوڑھے کی عورت کا پاؤں بھاری تھا۔ نئی نئی چیزیں کھانے کو اس کا بھی جی چاہتا تھا۔ بوڑھا بھی اپنی بساط کے مطابق اسے کھانے کی چیزیں لا کر دیتا تھا۔ ایک روز بوڑھے کی بیوی کو کھٹے میٹھے بیر کھانے کی بہت خواہش ہوئی۔ گرمی کے موسم میں بیر کہاں ملتے ہیں، پھر بھی بوڑھا بیروں کی تلاش میں جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ ایک دن جنگلوں میں ادھر ادھر بیر تلاش کرتے ہوئے وہ ایک تالاب کے کنارے پہنچا تو ایک بیر کی جھاڑی نظر آئی۔ بوڑھے کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بیر اکٹھے کرنے لگا۔ ابھی جھولی بھر بیر ہی توڑے تھے کہ ایک آدم خور مگرمچھ نے اپنا بڑا سا منہ پانی سے اوپر نکالا اور زور سے سانس کھینچی۔ اس کے سانس لینے سے ایک زوردار آندھی چلی اور بوڑھا کمزوری کی وجہ سے اپنے کو نہ سنبھال پایا اور تالاب میں آ گرا۔ بوڑھا اپنے کو سنبھالتے ہوئے کنارے تک پہنچنا ہی چاہتا تھا کہ مگرمچھ نے اس کے پاؤں ہی پکڑ لیے۔ بوڑھا اس سے کہنے لگا، بھائی، کھٹے میٹھے بیروں کی تلاش میں میرے پاؤں گھس گئے اور پھر جب بیر ملے تو میرے راستے میں تو روڑا بنتا ہے۔ تیری یہ مکاری مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ بہت دنوں سے انسان کا گوشت کھانے کو نہیں ملا۔ تیری کراری ہڈیوں کو چبانے میں مجھے بہت مزہ آئے گا۔ آج میں تجھے کھاؤں گا۔ مگرمچھ نے لاڈ ٹپکاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مجھے تو کیوں کھائے گا؟ اس لیے کیونکہ تو نے مجھ سے بغیر اجازت لیے میرے بیر لیے ہیں۔ بھائی، میں یہ بیر بہت مجبوری میں لے رہا ہوں۔ میری بیوی کی حالت کچھ ایسی ہے، میں اور میری بیوی اب اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ بوڑھے کی بات سن کر مگرمچھ سمجھ گیا، اوہ، اگر یہ بات ہے تو میں تجھے نہیں کھاؤں گا۔ تو اپنی راہ لے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اگر لڑکا ہوگا تو تیرا اور لڑکی ہوئی تو میری۔ منظور کہہ کر وہ بیروں کی جھولی سنبھالتے ہوئے چل دیا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مگرمچھ اسے پھر کہاں ملے گا، اور اگر اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو پھر تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں۔ بوڑھا اپنی بیوی کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ دن پر لگا کر اڑتے رہے اور ایک دن بوڑھے کے گھر ایک خوبصورت اور بہت تندرست لڑکی پیدا ہوئی۔ بچی کو دیکھ کر اسے مگرمچھ کی بات یاد آئی تو وہ کانپ اٹھا۔ لڑکی کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح تھا۔ اس کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمکدار تھی۔ وہ پریوں کی طرح حسین اور معصوم تھی۔ ایسی منتوں اور مرادوں کی لڑکی مگرمچھ کے پیٹ میں جائے، یہ سوچ کر بوڑھا دکھ سے کانپنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ کبھی تالاب کے کنارے نہیں جائے گا۔ بارش کا موسم آیا اور ندی میں باڑھ آ گئی۔ مگرمچھ پانی میں بہہ کر تالاب سے نکل کر کھیت میں آ گیا۔ اب اسے آسانی سے شکار ملنے لگا۔ ایک دن بوڑھا کھیت سے سبزی توڑ کر لا رہا تھا تو راستے میں مگرمچھ نے اسے روک کر سوال کیا، کیوں بے بڈھے، مجھ سے چھپتا کیوں ہے؟ تو مجھ سے چھپ کر کہاں بھاگے گا؟ سیدھی طرح بتا، تیرے یہاں لڑکی ہوئی یا لڑکا؟ لڑکی ہوئی ہے، بوڑھے نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ تو پھر وہ میری ہے۔ میری امانت کو اب تک تو نے اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ کیا تو امانت میں خیانت کرنا چاہتا ہے؟ اتنی چھوٹی بچی کو تجھے کیسے دے دوں؟ بوڑھے نے کہا۔ 14 سال پہلے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وہ اب بھی بچی ہے؟ تو باپ کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اگر بوڑھی بھی ہو جائے گی تب بھی وہ بچی ہی رہے گی۔ تو مجھے اب اور بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ میں تجھے چین سے رہنے نہیں دوں گا۔ دیکھ، اگر تو نے لڑکی کو کل ہی لا کر مجھے نہیں دیا تو میں تم تینوں کو ایک ایک کر کر ختم کر دوں گا۔ مگرمچھ نے کہا، وہ میری بیٹی ہے، اپنا خون تجھے کیسے میں دے دوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بوڑھے نے سوال کیا۔ لوگ کیا کہیں گے وہ میں نہیں جانتا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ وعدہ خلافی کرنا چاہتا ہے؟ مگرمچھ نے غصے سے چلا کر کہا، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ اور بوڑھا کہتے کہتے رک گیا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ بول، مگرمچھ نے کہا۔ میری لڑکی کو کمل کا پھول بہت پسند ہے۔ تو اپنی پیٹھ پر ایک کمل کا پھول رکھ کر تالاب کے اندر پانی کے نیچے بیٹھے رہنا۔ جب لڑکی خوشی سے اسے لینے جائے گی تو اسے تو لے جانا۔ مگرمچھ کو یہ ترکیب پسند آئی۔ دوسرے دن جب بوڑھے نے اپنی بیوی کو بتایا تو لڑکی کی ماں پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ کیوں اس نے بیر کھانے کی خواہش کی۔ آج اس کی بیٹی موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ بھگوان اسے موت کیوں نہیں دیتا؟ اس کا دل رو رہا تھا۔ لیکن وہ لڑکی سے کہہ رہی تھی، بیٹی، کتنے دن ہوئے نانی کے گھر تو نہیں گئی؟ وہ تجھے یاد کر رہی ہے۔ تو آج اپنے باپ کے ساتھ نانی کے گھر جائے گی۔ 2 دن رہ کر واپس آ جانا۔ ننیہال جانے کی بات سن کر بیٹی کو خوشی ہوئی۔ اس کے لیے ماموں کا گھر جنت سے کم نہیں تھا۔ وہاں کی ہر چیز اسے پسند تھی۔
وہاں کا چاند خوبصورت تھا، وہاں کے پھول خوبصورت اور پھل رسیلے تھے۔ نانی کے گھر جانے کی خبر سن کر وہ خوشی سے نئے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی تھی۔ بوڑھا اسے لے کر جنگل اور نالے پار کرتا ہوا اس تالاب کے کنارے پہنچا اور بیٹی کو تالاب کے کنارے بیٹھا کر بولا، بیٹی تو یہاں بیٹھی رہ، میں ابھی آیا۔ بوڑھا چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ ادھر بیٹی کو ایک بے حد خوبصورت کمل کا پھول نظر آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اتنا خوبصورت کمل تالاب کے بالکل کنارے کھلا ہے، لیکن اسے ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ہو سکتا ہے کسی کی نظر اس پر نہ پڑی ہو۔ بوڑھے کی بیٹی دھیرے سے پانی کے اندر گئی۔ کمل کے پھول کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہی کمل تھوڑا آگے کھسک گیا۔ لڑکی ڈر کر اپنے باپ کو پکارنے لگی، گھٹنے پانی ہوا ہے بابا، کمل کھسکتا جاتا ہے۔ وہ پھر آگے بڑھنے لگی، کمل پھر سے کھسک گیا۔ لڑکی چیخ کر اپنے باپ کو پکارنے لگی، چھاتی پانی ہوا ہے بابا، کمل کھسکتا جاتا ہے۔ باپ وہاں ہوتا تو جواب دیتا، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واپس چلی جائے۔ اسی وقت بڑی بڑی لال آنکھوں والا مگرمچھ منہ کھولے ہوئے پانی کی سطح پر دکھائی دیا۔ بوڑھے کی بیٹی مگرمچھ کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئی اور چیخنے لگی، لیکن اس کی چیخ جنگل میں گونج کر رہ گئی۔ اس کا باپ واپس نہیں آیا۔ مگرمچھ اس کو اپنے بڑے بڑے پنجوں میں پکڑ کر تالاب کے کنارے ایک گفا کے اندر لے گیا اور وہاں لڑکی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لڑکی کی معصومیت اور خوبصورتی کو دیکھ کر اسے کھانے کا ارادہ اس وقت اس نے چھوڑ دیا۔ راہگیر جو تالاب میں نہانے یا پانی پینے آتے تھے انہیں میں پیٹ بھر کر کھاتا اور اس آدمی کے پاس کھانے کا جو سامان ہوتا اسے لا کر اس لڑکی کو دیتا۔ لڑکی اس گفا میں پڑی رہتی، پر مگرمچھ کے ڈر سے وہ کچھ بولتی نہیں تھی۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ چاروں طرف اس تالاب کا مگرمچھ آدم خور کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی راہگیر اس تالاب کی طرف نہیں آتا تھا۔ مگرمچھ بھوک سے بے قرار ہونے لگا۔ اس نے تالاب کی بڑی بڑی مچھلیوں کو کھا کر ختم کر دیا۔ اب وہ بھوک کے مارے مرنے لگا۔ جنگل کی گائے، بکری، بھیڑ بھی وہ بھوک کی شدت میں کھا گیا۔ اب اس کے ڈر سے وہاں کوئی جانور بھی پانی پینے نہیں آتا تھا۔ جب اسے زور کی بھوک ستانے لگی تو وہ بوڑھے کی بیٹی کے قریب آ کر اسے اپنی لال اور للچائی آنکھوں سے گھورنے لگا۔ بوڑھے کی بیٹی سمجھ گئی کہ اب اس کی باری تھی، لیکن مگرمچھ نے اسے اس دن نہیں کھایا۔ سوچنے لگا کہ اب اس کے دانتوں میں دھار نہیں تھی، انہیں لوہار سے تیز کرانے کے بعد اس لڑکی کو کھائے گا۔ یہ سوچ کر وہ لوہار کے پاس چلا گیا۔ ادھر بوڑھے کی بیٹی اپنی جان بچانے کی ترکیب سوچنے لگی۔ گفا میں جتنے سونے چاندی کے زیورات مگرمچھ نے لا کر رکھے تھے اس نے سب کو اکٹھا کیا اور ایک ٹوکری میں رکھ کر سوکھے پتے اور چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے اسے ڈھک دیا اور اپنے جسم پر کیچڑ لیپ کر اپنی صورت ایک اندھی بڑھیا جیسی بنا لی اور ٹوکری کمل پر لاد کر لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے جانے لگی۔ جیسے ہی گفا سے باہر نکلی اسی وقت مگرمچھ آ گیا اور دہاڑ کر پوچھنے لگا، تو کون ہے؟ بوڑھے کی بیٹی ڈر سے کانپنے لگی، لیکن بعد میں خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، میں اندھی بڑھیا ہوں، ہڈیوں کی لڑی ہوں، میرے بدن میں کیا ہے جو تو کھائے گا؟ تو اپنی گفا کو جا، وہاں تیرے لیے ایک تندرست لڑکی موجود ہے، اس کی ہڈیاں چبانے میں تجھے مزہ آئے گا۔ مگرمچھ اسے پہچان نہ سکا۔ اس کے منہ میں انسانی گوشت کے مزے کو سوچ کر پانی آ گیا اور وہ تیزی سے گفا کے اندر چلا گیا۔ بوڑھے کی بیٹی اسے چھٹکارا ملتے ہی گھبرا کر دوڑنے لگی اور گھنے جنگل میں گم ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس ماں باپ نے اسے دھوکہ دے کر مگرمچھ کے حوالے کر دیا وہ ان کے پاس نہیں جائے گی۔ وہ یہی کچھ سوچتے ہوئے گھنے جنگل میں چلی جا رہی تھی کہ اسے شیر کی گرج سنائی دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوف کے مارے ادھر ادھر چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ اتنی دیر میں ایک ہاتھی کے برابر اونچا اور بڑا شیر اس کے سامنے آ گیا۔ ڈر کے مارے وہ سامنے ایک بڑے برگد کے درخت کے تنے سے چپٹ گئی اور رو رو کر مجبوراً درخت سے درخواست کرنے لگی، اے درخت تو پھٹ جا، میں تجھ میں سما جاؤں اور تو بند ہو جا۔ یہ سنتے ہی درخت سچ مچ پھٹ گیا اور وہ اس کے اندر چلی گئی اور درخت بند ہو گیا۔ ایک دن ایک راجکمار شکار کرنے کے لیے اسی جنگل میں آیا۔ وہ داتون کے لیے ایک شاخ کاٹنے لگا کہ اس کے کانوں میں یہ آواز آئی، راجکمار دھیرے کاٹ، کہیں میری آنکھ پھوٹ نہ جائے، میری ناک کٹ نہ جائے، میرا ہاتھ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ سریلی آواز سن کر راجکمار کو حیرت ہوئی اور وہ داتون لیے بغیر راج محل واپس چلا گیا۔ وہ رات بھر اسی جادوئی درخت کے بارے میں سوچتا رہا۔ راج محل میں راجکمار کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ جوتیشی اور پروہت راجکمار کو سمجھا رہے تھے، لیکن راجکمار کی بس ایک ہی ضد تھی کہ وہ اسی درخت سے شادی کرے گا۔ اگر اس کی شادی اس درخت سے نہیں ہوئی تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ راجکمار راجا کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کی نظر میں شادی کی اہمیت بیٹے کی زندگی سے کم ہی تھی، اس لیے راجکمار کی خواہش پوری کی گئی۔ اسی درخت کے ساتھ اس کی شادی کی رسم ادا کی گئی۔ راجکمار نے اس درخت کو وہاں سے اکھاڑ کر اپنے محل کے پاس باغ میں لگوا دیا
बूढ़े की बेटी रात गए दरख्त से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस दरख्त के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी के ये सब काम देखे। दूसरे दिन जब बूढ़े की बेटी दरख्त से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरख्त को आग लगाकर भस्म कर दिया। बूढ़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आह, तूने ये क्या किया? इस पर राजकुमार ने कहा, इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस दरख्त के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो? और फिर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। लड़की तो सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।